السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے دو بڑے محاذ کھول لیے ہیں، ایک سیاسی محاذ جلسوں کی شکل میں اور دوسرا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی شکل میں۔ پروپیگنڈا کا نشانہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی افواج کی قیادت ہے، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب اسی طرح دیا ہے جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تحریک ہے میرے خلاف، یہ تحریک عالمی سازش ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیرونی ایجنٹ ہیں، پلانٹڈ ہیں۔ پہلے کہا تھا سلیکٹڈ ہیں، اب کہہ رہے ہیں پلانٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ بلاول بھٹو نے آج پریس کانفرنس کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے درگئی میں سوات کے قریب جلسے سے خطاب کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے نئی چیزیں، نئی دھمکیاں، نیا بیانیہ کہہ لیں یا نیا طریقہ وہ سامنے لائے ہیں تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے یا ارکان کو روکنے کے لیے اسلام آباد میں جو دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا یا جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اس اعلان سے تو ایک فیصلے سے ہوا نکل گئی ہے، لیکن اب عمران خان صاحب نے درگئی میں جو جلسہ کیا وہاں پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جو ان کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے ارکان، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، وہ شادیوں میں نہیں جا سکیں گے، ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے خلاف جو کہا اس پر بات کروں گا، اور آخر میں جو عمران خان صاحب کے ارمانوں پر پانی پھرا ہے عدالتی حکم کے ذریعے، اس پر بات ہوگی، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا والا جو معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ تو اب بلاول بھٹو زرداری آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کا جو موضوع تھا ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد تھی، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اجلاس ہونا تھا، کل بلایا جانا چاہیے تھا ریکوزیشن کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق قومی اسمبلی کا، وہ اسپیکر قومی اسمبلی میں 25 تک لے گئے، 25 کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے بلاول بھٹو نے تنقید کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آغاز یہاں سے کیا کہ دیکھو دیکھو کپتان بھاگ رہا ہے، دیکھو دیکھو کون بھاگ رہا ہے، کپتان بھاگ رہا ہے۔ اور تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے جمع کروائی۔ شروع میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں نے تو یہ حلوہ ہے، میں تو ان کو کھا جاؤں گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ میرے ٹریپ میں آ گئے۔ اب وہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے ہٹ رہے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو یہ ہضم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی مجھے اقتدار سے نکالا جا سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اس کے بعد کی صورتحال کے لیے وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی، اس میں پھر عمران خان صاحب کے اس بیانیے کہ جی مجھے عالمی قوتیں نکالنا چاہ رہی ہیں، اس کا انہوں نے بیسیکلی توڑ دیا ہے۔ آج انہوں نے ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ انہوں نے سامنے رکھی ہے کہ جی عمران خان صاحب آپ بھٹو نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بہت بڑی عالمی سازش ہو، اور بھٹو نے تو اپنا ایٹم بم دیا، وہ ایسی جس کا آپ مجھے تانا دے رہے ہیں وہ بھٹو کی تھی، آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ پھر انہوں نے پورا عمران خان صاحب کے اوپر ایک مدعا رکھا ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی دی، پاکستان میں ڈیولپمنٹس لے کر آئیں، اور اس کے خمیازہ بھگتا، بھٹو شہید نے بھی خمیازہ بھگتا۔ آصف زرداری سی پیک لے کر آ گئے، پاک ایران گیس پائپ لائن، آزاد خارجہ پالیسی دی، اور اس کا خمیازہ ہم بھگتنے کو تیار ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ پلانٹڈ ہیں، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں جی آپ پلانٹڈ ہیں، اور لوگ آپ کی 3 سالہ گورننس دیکھ چکے ہیں، لہٰذا آپ کی ان باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اب آپ اپنا ریاست مدینہ کی بات کریں، آپ اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کریں، مذہب کو جو مرضی کریں، لوگ آپ کی باتیں جو ہے وہ نہیں اپنا ان پر یقین کریں گے، اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، تو پھر نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ میں وہ عقل بھی نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو سب سے اہم چیزیں عمران خان صاحب کے متعلق کی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہو نا وہ تم کر کے انہوں نے بات کی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اپنا لب و لہجہ شائستہ نہیں رکھتے، تو جواب میں عمران خان صاحب پر تنقید تو کی جائے، لیکن سیاسی لب و لہجہ جو ہے وہ سیاسی ہو، تاکہ کم از کم آپ کے اوپر یہ انگلی نہ آئے کہ جی آپ بھی اب عمران خان کے رنگ میں رنگے گئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا جو کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے تو پھر
کیچڑ آئے گا نا آپ کے دامن پہ. اگر آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر بھی انگلی اٹھے گی. تو کم از کم بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی ان سیاسی لوگوں میں ہیں جن کے لب و لہجے کو شائستہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کی تربیت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی یاسر زرداری صاحب کی ہے, تو لہٰذا وہ برداشت بھی کرتے ہیں اور اپنا وہ کیا ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ بھی لوز نہیں کرتے, کبھی کبھی گھر جاتے ہیں. تو بہرحال آج مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو اسپیکر نے کیا ہے اس کا جو تحریک عدم اعتماد کو ٹالنے کی یا روکنے کی جو کوشش کی ہے اس میں ذرا غصے میں تھے. تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ تم تو فارن فنڈنگ سے پلانٹڈ ایجنٹ ہو, یعنی فارن فنڈنگ کے ذریعے تمہیں پلانٹ کیا گیا ہے پاکستان. تمہارا کام پاکستان کی فارن پالیسی خراب کرنا تھا, تمہارا کام سی پیک کو سبوتاژ کرنا تھا, تمہارا کام تھا کشمیر کے کاز کو خراب کرو, تمہیں اس لیے پلانٹڈ کیا گیا تھا. مشرف کے 3 پوائنٹس ایجنڈا جو مشرف صاحب نے دیا تھا اپنے زمانے میں کشمیر کے مسئلے کو بالکل ختم کرنے کے لیے کہ یار کشمیر لے لو چھوڑ دو, مطلب ایک وہ بڑا ایشو بنا تھا نا. تو مشرف کے 3 پوائنٹ ایجنڈا پر عمل کرنا تمہیں اس لیے لایا گیا ہے. تمہارا ٹاسک تھا کہ مودی کا الیکشن کیمپین چلاؤ. عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جی میں دعا کرتا ہوں کہ مودی وزیر اعظم بن جائے اور اس سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. اور جب مودی دوبارہ وزیر اعظم بنے, جب مودی دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد جب انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف اور دوسرے جو غیر ہندو بلکہ ہندو بھی مطلب جن کو وہ مودی نہیں سمجھتے انسان, ان کے خلاف جس طرح کی وہاں پر چیزیں شروع ہوئیں, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو یاد آیا کہ یہ تو RSS والے مودی ہیں. پھر انہوں نے RSS کا فلسفہ بتانا شروع کیا, اقوام متحدہ میں بتایا, یہاں پر بھی بتایا کہ جی ہندوتوا اور مودی کا نظریہ. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میری دعا ہے کہ اپنا مودی کامیاب ہو, اور دعا نہیں کہا تھا انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ مودی اگر کامیاب ہو جائیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس پر کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو تانا دیا گیا تھا کہ آپ نے مودی کے لیے دعائیں مانگی تھی. تو وہ حوالہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ بیرونی ٹاسک تھا آپ کے پاس پاکستان کی معیشت تباہ کر کے پاکستان کی معاشی خود مختاری IMF کے پاس گروی رکھنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اور یہ کہ آپ کی فارن پالیسی اور انڈیا کی فارن پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے. اب ظاہر ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو امریکہ نے کہا ہے, ان کو برطانیہ نے کہا ہے, میں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا. تو اسی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد اور یہ کرپشن کے پیسے اور بیرونی ایجنڈے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. OIC کا جہاں تک تعلق تھا تو OIC پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ یہ OIC نہ کشمیر کے لیے کر رہے ہیں نہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. آپ یہ بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا, جو بلاول بھٹو عمران خان صاحب پر لگا رہے ہیں. کیونکہ OIC کا جو ایجنڈا ہے اس میں کشمیر بتایا گیا ہے, اس میں فلسطین بتایا گیا ہے, اس میں دیگر جو اسلامی ممالک کو ایشوز ہیں وہ بتائے گئے ہیں, اور اس میں افغانستان بھی ہے. لیکن بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کشمیر کے لیے نہیں کر رہے OIC, آپ یہ افغانستان کے لیے اور طالبان کے لیے کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پر نہیں سامنے آ رہے, آپ تو طالبان کے وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کا جو کردار رہا ہے افغانستان میں طالبان کے اس جو طالبان نے گزشتہ اگست میں امریکہ کو نکال کر اور اپنا قبضہ کر لیا تھا, طالبان نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. تو عمران خان صاحب نے اس کو کہا تھا کہ وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں افغانستان میں لوگوں نے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کئی ماہ تک مسلسل دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی, اور پورے کے پورے ہمارے فارن آفس, ہمارے وزیر خارجہ, ہمارے وزیر اطلاعات, ہماری پوری کی پوری سرکاری مشینری اس میں لگی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور افغانستان کی دنیا مدد کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی حوالے سے کہ افغانستان کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. اور پھر انہوں نے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, اور وہ پروپیگنڈا ایسا ہے کہ مطلب ایسا پروپیگنڈا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہم اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کے ناقد ہیں, ہمیشہ تنقید کی ہے شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نظر آیا, اور اپنے ہوش و حواس میں اولگ کے زمانے سے جب نظر آیا تو اس پر تنقید بھی کی ہے. اور بہت ایک کیا ہوتا ہے اپنے دائرے کے اندر رہ کے ایک سوچے سمجھے الفاظ استعمال اور سلجھے ہوئی بات, تاکہ یار مطلب ادارے تو اپنے ہی ہیں, تنقید ہوتی ہے کردار پر کہ آپ کا ایک آئینی کردار ہے, آپ اس میں رہے. اگر کوئی مارشل لا لگا دیتا تو اس پر تنقید ہوگی, اگر کوئی IJ بنا دے گا تو اس پر تنقید ہوگی, اور اس طرح تنقید تو ہم ناقد تو رہے ہیں سیاسی کردار پر. مگر جو پروپیگنڈا ان دنوں چل رہی ہے
اس میں پھر پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کی وہ اپنا وہ کیا ہوتا ہے اسپیس جو ہے ٹویٹر پر، اس میں ان کی آڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا فرمایا ہوا ہے ہمارے جو اپنا فوج کی آرمی چیف صاحب کے بارے میں. اور پھر اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی اب نیوٹرل ماحول نظر آ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے، میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ادارے نیوٹرل ہیں اور عمران خان صاحب کو وہ سہولت نہیں درکار. تو پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کروا دیا اور خود ہی بھی کہا کہ جی ادارے جو ہیں وہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب کل اسٹیبلشمنٹ کے اپنا اپوزیشن کے متعلق کہا کرتا تھا، اب ساری باتیں ان کو یوں سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ جی تو آپ یہ کہتے تھے تو آپ تو یہ ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن اہم چیز یہ کہ جو 25 کا اجلاس ہے اس کے حوالے سے سوال تھا. تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا لگا ہوا جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس، اس میں ریفرنس بھی جانا ہے، صدارتی ریفرنس، اور اس میں وہ بنیادی طور پر تھا کہ جلسے جلسے ہو رہے ہیں تو اس کو اپنا تصادم کا خطرہ ہے، تو لہٰذا ادارے خاص طور پر سپریم کورٹ، عدالتیں اس میں اپنا کردار ادا کریں، کوئی حکم جاری کریں تاکہ کوئی تصادم نہ ہو. اس میں پھر اسپیکر صاحب کو بھی آرڈر چلا گیا ہوا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر کو یا حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے متعلق آگے کارروائی کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے وہ اسپیکر صاحب نے جو آج کیا کہ 21 کے بجائے 25 کو لے گئے اجلاس، تو وہ معاملہ بھی آئے گا. لیکن بلاول بھٹو زرداری سے اس پر سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہر وقت تیار ہیں. اسپیکر صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین توڑا ہے، 14 دن کی جو لمٹ تھی اس کو کراس کیا ہے. اس پر ہم متعلقہ فورمز پر اپنا جو رائٹ ہے اس کا چارہ جوئی کریں گے اس پر، لیکن ہم ہر وقت تیار ہیں. یعنی یہ کہ جو 25 کو اگر انہوں نے اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے تو بھی ہمارا نمبر پورا ہے. اسی لیے اپوزیشن نے اپنی پوری کی پوری جو MNAs ہیں، ان کی پارلیمنٹری پارٹیاں ہیں، ان سب کو کہا ہے کہ جی کوئی بھی اسلام آباد سے باہر نہیں جائے گا. 25 کو اجلاس ہوگا، 25 کے اجلاس کے بعد اگر وہ سوموار تک یعنی جمعے کے بعد اگلے سوموار یعنی 28 تک چلا بھی جاتا ہے تو اپوزیشن کا نمبر پورا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نمبر پورا ہے، جس دن تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوگی اس دن ہم ثابت کر دیں گے کہ عمران خان صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے اور ہم ان کو گھر بھیج دیں گے. تو بلاول کہہ رہے تھے کہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تصادم پر اترے ہوئے، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، اسی وجہ سے پھر اداروں پر بھی حملہ آور ہیں. عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں باقی باتیں ساری وہی تھی جو عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن جو حیران کن حد تک وزیر اعظم صاحب نے آج وہ نہیں کہا کہ یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیسے سے بک رہے ہیں میرے لوگ، اور جو میرے MNAs پیسوں پر بک رہے ہیں ان کو لوگ پہچان لیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان کے چہرے دیکھ لیں. ان کو بیسیکلی ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو پہلے کہا تھا احتجاج کریں، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کریں. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، یہ خود کہیں شادیوں میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے یعنی سماجی تقریبات میں، اور ان کے بچوں کی شادیاں کہیں نہیں ہوں گی. یعنی ان کو سوشل وہ کیا ہوتا ہے ان کا حقہ پانی بند ہے، اس کو حقہ پانی بند کرنا کہتے ہیں نا. پرانے زمانے میں اگر کسی کو گاؤں سے نکالنا ہوتا تھا یا کسی سے سماجی بائیکاٹ کرنا ہوتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جی ان کا حقہ پانی بند کر لو، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ ہو، یا پھر ان کو گاؤں سے نکال دیا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا، تڑی پار کیا جاتا تھا جس کو کہتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بچے بھی پھر ٹارگٹ پر ہوں گے، اگر وہ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی دیکھیں فلاں کا بچہ جا رہا ہے. سیاست میں جو MNA جو MPA آپ کے خیال میں جو لوگ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے تب تو ٹھیک تھے، اب وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی سیاست سے تنگ ہیں، آپ کی سیاست سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہمارا فیوچر داؤ پر لگا ہوا ہے، ہم اپنے سیاسی فیوچر بنانے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ ثابت کر لیں. آپ بلاول نے کہا کہ آپ کے پاس FIA ہے، آپ کے پاس نیب ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس ادارے تھے، کچھ ایسا ہو رہا تھا تو آپ کچھ کر لیتے. اور دوسرا یہ کہ جی عالمی سازش میرے خلاف، میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، تو اسی لیے تو اصل اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے یعنی عمران خان صاحب کے حوالے سے آخری چیز ہے لیکن ابھی معاملات پڑے کو تھوڑے سے. عمران خان صاحب نے جو آج کہا ہے وہ کہا ہے کہ جی میں رشوت، مجھے کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے پاس تو سندھ گورنمنٹ ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے پیسے پہ لوگوں کو خرید رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو وفاق ہے، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی اور پنجاب کی حکومتیں ہیں، آپ بھی پیسہ لگائیں. تو میں نے کہا میں تو جی پیسے رشوت سے نہیں دوں گا، میں رشوت سے حکومت نہیں بچانا چاہوں، جاتی ہے تو جائے، میں حکومت نہیں بچاؤں گا. لعنت ہے ایسی حکومت پر جو پیسے دے کر بچائی جائے. بہت اچھا یہ وہ ہے اپنا خیال ہے. اور اگر عمران خان صاحب اسی طرح ڈٹ کے اور یہ ثابت کریں گے کہ دوسرے لوگ جو MNAs جو ہیں وہ بکے ہیں، اور عمران خان صاحب اسی طرح کا موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جی لوگ
پیسہ دے کر روکے جا سکتے ہیں، لیکن میں نہیں روک رہا اور میں اپنی حکومت قربان کر رہا ہوں، تو بڑا یہ دل جگرا چاہیے اس پر کھڑے ہونے کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے ان سب کو واپس لانے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ عثمان بزدار کو، محمود خان کو، پرویز خٹک کو، شاہ محمود قریشی کو کیا کیا ذمہ داریاں دی گئی؟ ناراضگیاں ہیں، ختم کر دیں گے، واپس آ جائیں۔ کہہ رہے تھے کہ جی میں باب ہوں، باب پارٹی کا لیڈر باب کی طرح ہوتا ہے، آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، واپس آ جائیں میں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ لوگ آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں برے ہیں اور آپ اچھے ہیں اور آپ نے پیسہ نہیں لیا، آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ یعنی اب عمران خان صاحب نے جو آخری جو تھا نا، ایک ہوتا ہے کارڈ، تو یہ کھیل چکے ہیں، پہلے بھی کھیل چکے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کریں، سندھ ہاؤس پر حملہ بھی کروا دیا تھا اور کچھ مظاہرے مزورے بھی کروا دیے تھے، خاص طور پر وہ مظفر گڑھ میں جو وجیہ قمر ہے ان کے گھر کے سامنے لوگ گئے تھے، لاہور ڈیفینس میں ان کے گھر کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ جا کر انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ لیکن جب مظفر گڑھ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی چلے گئے، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے یہ سلسلہ رکا ہے، اور پھر جب وہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے ایک بڑا مظاہرہ کیا تھا تب اس کے بعد یہ سلسلہ رکا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس معاملے کو تصادم کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ 27 کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی 27 جو اپنا مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ ہوگا، اور فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جلسے سے لوگوں نے گزر کے جانا ہوگا NMNAs نے۔ اب وہ جلسے کے لیے پورے عمران خان صاحب خود بھی متحرک ہوئے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا تھا لاہور کی سڑکوں پر اسٹیمر لگے ہوئے تھے، بینرز لگے ہوئے تھے، نکلو عمران خان کے ساتھ، تو وہ ایک پورا مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب وہ جو فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کے جو تھے عامر کیانی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنسوں میں کہ یہ جو لوگ ووٹ اب جو بک رہے ہیں پی ٹی آئی سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں، ضمیر فروش جو ہیں، وہ ان کو جانا پڑے گا 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے ہو کر ڈی چوک پر۔ تو یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا تھا، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو ڈان رپورٹ کر رہا ہے، ڈان اخبار، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار ہیں، وکیل ہیں محمد آصف گجر صاحب، ان کی درخواست پر حکم جاری کیا ہے کہ ریڈ زون میں جلسے نہیں ہو سکتے، عوامی اجتماعات نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی ریڈ زون ہے، یہ وہی جگہ تھی جہاں 126 دن عمران خان صاحب نے دھرنے دیے تھے، اور جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواروں پر کپڑے ٹانگے گئے تھے، یہ وہی جگہ ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ریڈ زون میں بیٹھنے کا کہا تھا کہ وہاں جلسہ ہوگا، اور جلسہ 27 کو ہے، اجلاس کی ابھی ڈیٹ نہیں آئی تھی۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہاں 10 لاکھ لوگ ہوں گے، اور ووٹ دینے والوں کو MNAs کو ان کے بیچ میں سے گزر کے جانا اور ان کے بیچ میں سے گزر کر واپس آنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دھرنا دے کر بیٹھیں گے۔ اپوزیشن نے اعلان کیا کہ جی ہم بھی آ رہے ہیں، پھر تیار رہو۔ تو اب میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ٹرمپ نے جب اپنی الیکشن ہار گئے تھے، اور جس دن ایوان صدر چھوڑنا تھا وہاں پر اپنا وائٹ ہاؤس، تو ٹرمپ نے وہاں پر اپنے لوگوں کو بلا لیا تھا، عجیب و غریب شکلوں والے، سینگ پہن کر، پتہ نہیں کیا کیا جن بھوت بن کر آ گئے تھے۔ تو وہاں پر پھر ان کے پاس تو خیر ایک بنا ہوا فورس بنی ہوئی ہے کہ اگر صدر ہارنے کے بعد بھی ایوان صدر خالی نہ کرے تو ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے نکال کے باہر پھینکے۔ تو وہاں تو یہ ہوا تھا۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پاکستان میں بھی ادارے، چاہے وہ فورسز ہوں، چاہے ہمارے عدالتیں ہوں، وہ اس سے لاتعلق نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا تصادم کھڑا کیا جائے۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن عمران خان صاحب کی طرح کوئی لانگ مارچ لے آ کر دھرنا دے کر بیٹھ رہی ہے کہ جی نکالو وزیر اعظم کو گلے سے پکڑ کر باہر پھینکو۔ ایسا اپوزیشن نے نہیں کیا۔ اپوزیشن نے ایک آئینی طریقہ اختیار کیا ہے، اور تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے، آئین میں موجود، قانون میں موجود جمہوری طریقہ ہے۔ تو اس طریقے کے جواب میں اگر ریڈ زون میں آپ نے 10 لاکھ لوگ لا کر بٹھا دینے کا اعلان کیا، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اس پر ادارے خاموش نہیں رہیں گے، اپوزیشن والے بھی آئیں گے تو تصادم ہوگا، تو ادارے کیسے خاموش رہیں گے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا، معذرت، اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ ہے، تو کل وہاں سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ واضح ہے کہ ریڈ زون میں جہاں شاہراہ دستور، جہاں سپریم کورٹ کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے راستے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، وہ وہاں پر کسی قسم کے اجتماعات نہیں ہو سکتے، پابندی ہے۔ تو یہ پابندی بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان پر ہی لگی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی وہاں پر لوگوں کو بٹھا کر راستہ روکنے کا اعلان کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔